بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی ایک اہم ضرورت پردہ ہے۔ پردہ قلعہ ہے، قید نہیں۔ عفت و پاک دامنی ہے، پابندی نہیں۔ خداوند تعالیٰ اللہ کا ارشاد ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت ہے۔ مسلمان خاتون کے لیے تو پردہ باعث عزت و افتخار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا حجاب اور پردے سے محبت کرتی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ پر اتنا پیار آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اور فرمایا اس میں بہترین چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمال یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کی خوشبو کو بھی محسوس نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے یہ سوال کیا کہ عورت کس وقت اپنے خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ اصحاب میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کو ساری داستان سنا دی۔ تو آپ نے فرمایا، بابا کے پاس جائیں اور کہہ دیں کہ جب عورت اپنے گھر کے گوشے میں ہوتی ہے تو اس وقت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ آپ کا جواب نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ نے مجھے جواب بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو جس فن کا ماہر ہو اس سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ عورت گھر میں رہ کر مشکل سے مشکل کام حل کر سکتی ہے، مشکل سے مشکل مرحلہ طے کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ضرورت ہو تو کامل حجاب کے ساتھ باہر نکلے، جس طرح خطبہ فدق کے لیے حضرت زہرا باہر نکلتی تھیں یا نارائے نجران کے مقابلے میں سامنے آئیں، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے کاموں کی تقسیم کرتے ہوئے باہر کے کام حضرت علی کے سپرد اور گھر کے اندر کے کام حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیے، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس تقسیم پر کتنی خوش ہوں۔ جناب مرسل اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا چین سکون تو ختم ہو ہی چکا تھا۔ زندگی کے آخری لمحات میں جب پہلو کا درد اور بازو کا ورم شدید ہونے لگا تو اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایسی جس پر لٹایا جائے جس پہ مردوں کا جنازہ بھی رکھا جاتا ہے اور اوپر سے ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے ان کے بدن کا حجم نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بیوی حبشہ میں ہم نے ایک تابوت دیکھا ہے جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے۔ پھر اسماء رضی اللہ عنہا نے وہ تابوت بنا کر دکھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دیکھ کر حضرت فاطمۃ الزہرا کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ سب سے پہلے تابوت کا رواج اسلام میں یہیں سے پڑا۔ ان روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا پردے کا کتنا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سنائی۔